اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ تو اب میں ملتمس ہوں محترمہ قدسی صاحبہ سے کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ جی قدسی آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند گلہائے عقیدت بحضور والی دو جہاں، تو دل کے داغوں کو تو میرے کچھ تو سیکل کر دے، دل کے داغوں کو تو میرے کچھ تو سیکل کر دے، میں نہ جانوں کیسا لگا ہے اس میں یہ زنگار، میں نہ جانوں کیسا لگا ہے اس میں یہ زنگار، صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پڑھے ہے دل سے، صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پڑھے ہے دل سے، ثواب اس کا پھر اتنا نہ حد ہے نہ شمار، ثواب اس کا اتنا یہ حد ہے نہ شمار، اور خدا کی یاد میں ڈوبے رہے ہم تن اور من سے، خدا کی یاد میں ڈوبے رہے ہم تن اور من سے، ہمارے ذہن میں سالہ افکار، ہمارے ذہن میں اتریں گے پھر پاکیزہ افکار، اور جی سلام و درود کے پڑھنے سے چٹک اٹھی ہیں کلیاں، سلام و درود کے پڑھنے سے چٹک اٹھی ہیں کلیاں، پڑھو درود با جماعت کے صحرا بنے گلزار، پڑھو درود با جماعت کے صحرا بنے گلزار، کہ نہ ہم سیدھی راہ سے آقا کرم فرما، کہ نہ ہم سیدھی راہ سے آقا کرم فرما، تو ہی ملجا تو ہی ماوا تو ہے نگہدار، تو ہی ملجا تو ہی ماوا تو ہے نگہدار، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ وسلم علیہ والے وسلم۔ محمد۔ جی شکریہ۔ یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ یہ تھی محترمہ قدسی صاحبہ جو ہدیہ نعت پیش کر رہی تھی۔ تو آج کے اس پروگرام کی صدارت کر رہی ہیں محترمہ منور جہاں صاحبہ۔ بہت شکریہ۔ تو اور یہ آج کا 7 سٹار پروگرام خاص طور پر خواتین کے لیے، اور آج کے دن کی مناسبت سے 8 اکتوبر کے حوالے سے آج ہم اپنی جو بھی فیلنگز آج کے دن محسوس ہوئی، کیونکہ وہ وقت جو اب ایک قیامت صغریٰ برپا ہوئی، جی جی، تو اور ہر چیز اپنی جگہ سے ہل گئی، اور زندگی ایسے لگی جیسے کہ بس چند منٹوں کا کھیل رہ گئی ہے، اور اللہ پاک نے اپنی مخلوق پہ رحم کیا، اور آج ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ زندہ سلامت رہے، اور اس دن کی مثال ہم لوگوں کے آگے پیش کرتے ہیں، سناتے ہیں اس دن کی فیلنگز کیا تھی۔ اللہ پاک سب کو اپنی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، بس یہ اللہ پاک کی آزمائش ہے۔ اور چند الفاظ جو آج کے دن کے حوالے سے میں نے لکھے ہیں وہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر پیش کرتی ہوں۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ آج 8 اکتوبر کی شام تخلیق کار انٹرنیشنل کے 167ویں پروگرام میں آپ سب مہمانوں کو خوش آمدید۔ آپ سب سلامت رہیے، مسکراتے رہیے اور محفلیں سجاتے رہیے۔ محبتوں بھری اس محفل کے تمام ستاروں کو جو آج کہکشاں سجا رہے ہیں، بہت ساری دعائیں اس پیغام کے ساتھ کہ یہ دنیا عارضی ہے، پتہ نہیں کب کیسے اور کہاں زندگی کی رات ہو جائے۔ ایسی زندگی جس کے مقدر میں فنا لکھ دی گئی ہو وہ عارضی ہوتی ہے، اور خالق حقیقی سے ملنے کے لیے ہم مسلمان ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ ایسے خوفناک 8 اکتوبر ایک ایسے خوفناک زلزلے کی یاد تازہ کرنے کا دن ہے جس نے چند لمحوں میں انسانوں کو یہ باور کرایا کہ دنیا چند منٹوں یا سیکنڈوں کا کھیل ہے،
بے شک اور پتہ نہیں انسان کس بنیاد پر 100 برس کا سامان اکٹھا کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 کی صبح تقریباً 9 بجے میں نیند سے بیدار ہوئی۔ حالانکہ اٹھتے تو فجر کے ٹائم ہے، لیکن دوبارہ نیند آ جاتی ہے نا، تو جب اس ٹائم پہ میں بیدار ہوئی تو اس وقت اپنے تمام کام وقت پر ہو رہے تھے، یعنی کہ دنیا چل رہی تھی اس ٹائم پہ، کہ اچانک فضا میں سکوت طاری ہو گیا۔ چرند پرند کی آوازیں چند سیکنڈوں کے لیے خاموش ہو گئیں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی غور کر رہی تھی کہ یہ سناٹا کیسا ہے۔ دل میں ایک خوف کی لہر جاری تھی کہ اچانک کرسی ہلنے لگی۔ کمرے اور گھر کی ہر چیز اپنی جگہ سے ایسے ہل رہی تھی جیسے ابھی سب گر جائے گا، اور گھر کا اوپر نیچے کے جھٹکے کھانے لگا۔ اور وہ شاید فرسٹ ٹائم زندگی میں فیل کیا کہ واقعی گھر جو تھا نا وہ اوپر نیچے جھٹکے کھا رہا تھا، کبھی جھٹکا آئے گا اور زمین کے اندر چلا جائے گا۔ کلمہ طیبہ کا ورد پڑھنا شروع کیا، مگر نہ ختم ہونے والے جھٹکے روح کو خوفزدہ کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ گھر سے باہر کا رخ کیا، صحن میں پہنچے، اور یہ سب عمل میں نے نا دیواریں پکڑ پکڑ کے کیا۔ اس ٹائم اتنا خوف تھا کہ ابھی گر جائیں گے، مگر یہ جھٹکے نہ رکے۔ دل نے کہا کہ بس ختم ہوئی دنیا، مگر خدا کو مخلوق پر رحم آ گیا، اور پھر اس زلزلے کو آہستہ آہستہ کمی آنی شروع ہو گئی۔ اور بس اد شکر خدا کہ سب کچھ محفوظ رہا، مگر بہت کچھ ختم ہو گیا۔ خیبر پختونخوا، مظفر آباد، راولہ کوٹ اور بہت سے پہاڑی علاقے اس کا شدید نشانہ بنے۔ گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اس کے علاوہ کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ 86,000 سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے۔ 6,000 سے زائد سکول ختم ہو گئے۔ بہت سی سڑکیں زمین پر نام و نشان ختم کر گئیں۔ زلزلے کی شدت 7.6 تھی، دورانیہ 52 سیکنڈ۔ 28 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے۔ الامان الحفیظ ایسی افات سے خدا کی ذات نوع انسانی کو محفوظ رکھے جس میں زندگی سیکنڈوں کی مہمان ہے۔ جیسے کچھ دن پہلے پانی نے سیلاب کی شکل میں تباہی پھیلائی، اور تقریباً ویسا ہی وقت یاد آتا تھا ہمیں بھی کہ جیسے سیلاب آئے، بادل پھٹے، ایک دم سے گاؤں کے گاؤں نکل گئے، تو وہی وقت زلزلے کے ٹائم پہ تھا، اور ہزاروں جانیں اس کی نزل ہو گئیں۔ یہ سب ہمارے اعمال کے عذاب ہیں۔ توبہ کے دروازے آج بھی کھلے ہیں، آئیے توبہ کی طرف لوٹ جائیں۔ خدا ہمیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ بہت اچھا بتایا آپ نے، واقعی دل سوز تقریر آپ کی، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ تو جب بھی 8 اکتوبر آتی ہے وہی سین زین پہ آتے ہیں، وہی ایک دم جس کے سے، ساتھ ہاں گزری اس کو تو زیادہ ہی پتا ہوگا نا، جب ہم جی اتنی دور بالکل، سے ہم نے محسوس کیا ہے سب کچھ۔ جی جی بالکل۔ جن کے ساتھ گزری اور جن کے ساتھ بہت ہی بری گزری۔ ہاں بالکل، بہت بری گزری۔ بچے اسکولوں میں تھے اور مائیں گھر میں خوف سے بیٹھی ہوئی تھی تو پتہ نہیں کون لوٹ کے آتا ہے کون نہیں۔ زندگی اسی طرح سے بس چل رہی ہے نا پائیداری کی طرف، کبھی بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں، کبھی پانی کا عذاب آ جاتا ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، بس اللہ پاک کی طرف سے، کبھی کورونا آ جاتا ہے۔ کہ بس ہم تو ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جو کہ یہ سارے مراحل طے کر کے زندہ ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ سو باقی اللہ پاک سب پہ اپنی رحمت رکھے، حفظ و امان رکھے۔ تو آگے میں محترمہ نگار بانو ناز صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ دیکھیے میم، ہم تو انڈیا سے ہیں، جی پاکستان میں 2005 میں ایک بڑا سانحہ ہوا، تو یہ تو وہ لوگ بخوبی جانتے ہوں جو وہاں پر اس سب چیز کو سہے چکے ہیں۔ ابھی حال فی الحال یہ سب تو ہو رہا ہے ہم لوگ کی نظر کے سامنے، کہ کبھی ایروپلین جو ہے بلڈنگ کی چھت کے اوپر سے گر گئی، ناحق لوگ برباد ہو گئے، تباہ برباد ہو گئے۔ یہ سب عذاب ہے، عذاب الہی ہے، اللہ پاک ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں تاکہ ہم لوگ ابھی جو بچے ہوئے ہیں توبہ کریں، اللہ پاک کی طرف مائل ہوں۔ اگر اپنے سے کوئی گناہ ہوئے
اس کی تلافی کرنے یہ وقت ہے تلافی کے لیے. یہ سب بالکل حادثات ہم لوگ کورونا رونا جب بھی ہوا ہمارے آس پاس کے بہت سے لوگ بلکہ گھر کے آجو بازو میں جتنے لوگ کتنے روز دیکھے صبح اور شام ہاسپٹل جا رہا تھا راستے میں سب مر جائے. یہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ اللہ رحم کرے سب پر اور باقی کی جو زندگی بچی ہے اللہ پاک اصل خیر خوبی سے گزار. آمین آمین. باقی یہ تو دنیا کے قصے دنیا کی ہر جگہ ہر ملک ہر قوم پہ آتے ہیں. کہیں سونامی آ جاتا ہے, کہیں کوئی, یہ تو قدرتی سارے معاملات ہیں. انسانی زندگی تو اسی طرح ہمیشہ سے ہی چلتی یہاں رہی بھی ہے. آیا پاکستان میں تو ہم لوگ دیکھ بہت زیادہ یہاں بھی پہاڑی ایریا میں ایسا ایسا سیلاب آیا کہ گھر بسا ہوا سب بہ کے چلا گیا پورا پورا خاندان میں اس کو نہ بولے. بالکل. تو میں اپنا کلام پیش کرتی ہوں. جی جی عطا کریں. اشعار میں پہلے پیش کرتی ہوں کہ یوں ہی ذرا سی بات پہ آنسو نکال, ہوں یوں ہی ذرا سی بات پہ آنسو نکال, گرتے ہوئے دوپٹے کا پلو سنبھال, ذرا اونچی گھر کی دیکھ بھال میں سب کھو گیا مگر, اس گھر اپنے کی دیکھ آپ ہی اپنے موبائل کا نا ذرا والیوم اونچا کر لیں, آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی. نہیں میک سے ہٹ ہماری ہاں اب آئی. ٹھیک. یوں ہی ذرا سی بات پہ آنسو نکالنا, ہوں یوں ہی ذرا سی بات پہ آنسو نکالنا, گرتے دوپٹے کا پلو سنبھالنا, ہوں گرتے دوپٹے کا پلو سنبھالنا, اس گھر کی دیکھ بھال میں سب کھو گیا مگر, ہوں اس گھر کی دیکھ بھال میں سب کھو گیا مگر, جانے کہاں گیا میری گڑیا کا پالنا, واہ. کہاں گیا میری گڑیا کا پالنا, اور دریا نے جب سے سارے گھروندے بہا دیے, ہوں دریا نے جب سے سارے گھروندے بہا دیے, ہم نے کر دیا پتھر اچھال, ہم نے واہ. دیا پتھر اچھال. ایک مطلب شاعر یوں ہوا ہے کہ برگزیدہ خواہشوں کا دل میں ایک طوفان ہے, ہوں برگزیدہ خواہشوں کا دل میں ایک طوفان ہے, زندگی آسائشوں کے بیچ بھی ویران ہے, واہ. آسائشوں کے بیچ بھی ویران ہے, زندہ لاش کی مانند ہے یہ زندگی, زندہ لاش کی مانند ہے یہ زندگی, یہ میرا دل ہے یا ارمانوں کا قبرستان ہے, یہ میرا دل ہے یا ارمانوں کا قبرستان ہے, زندہ ہونے کی ندامت ہے مجھے بے انتہا, زندہ ہونے کی ندامت ہے مجھے بے انتہا, میرا پیکر لگ رہا ہے پیکر یرقان ہے, میرا پیکر لگ رہا ہے پیکر یرقان. بہت اچھا باندھا ہے یرقان کو آپ نے. بہت شکریہ باجی, بہت کس کے آنے سے یہ ہلچل مچ گئی ہے شہر میں, اچھا. کس کے آنے سے یہ ہلچل مچ گئی ہے شہر میں, آج کس کی آہٹوں پر دل میں ایک طوفان, آج کس کی آہٹوں پر دل میں ایک طوفان. یہ شعر دیکھیں کہ اس سے ملنے کی سہانی شام تنہا کاٹ لی, اس سے ملنے کی سہانی شام تنہا کاٹ لی, ایسا لگتا ہے میری آمد سے وہ انجان ہے, ایسا لگتا ہے میری آمد سے وہ انجان ہے. اور آخری شعر, عمر بھر دل میں دبی ان خواہشوں کے درمیان, دل میں دبی ان خواہشوں کے درمیان, ناز لگتا تھا مجھے یہ زندگی آسان ہے, مجھے یہ بہت اچھا زندگی ماشاء اللہ. برگزیدہ خواہشوں کا دل میں ایک طوفان ہے, زندگی خواہشوں کے بیچ بھی ویران. بہت اچھا, بہت عمدہ کلام ماشاء اللہ سے. باجی بہت سلامت. رہیے سلامت رہیے, زور قلم اور زیادہ. بہت شکریہ. یہ تھی محترمہ نگار بانو صاحبہ, زندگی کے بدلتے ہوئے اتار چڑھاؤ اور جذبات کو بیان کر رہی تھی اپنے کلام کے ذریعے, کیونکہ یہ شاعر کا دل جو ہوتا ہے وہ بڑا حساس ہوتا ہے, اور اس کے اندر یہ سارے جذبے منعکس ہوتے رہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تو آگے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ فرحت عابد صاحبہ کو کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے
کچھ بہت شکریہ اظہار روبینہ، خیال کرنا چاہیں؟ جی جی میں کچھ تھوڑا اگر ٹائم 3 سے 5 منٹ اگر مجھے مل جائے تو میں کچھ بتانا چاہتی ہوں. جی جی بتائیے. ہم سننا چاہتے ہیں کہ اس دن کے حوالے سے آپ کی کتنا بھی ٹائم لے لیں آپ، کوئی بات نہیں، آپ سنائیے. اصل میں جب یہ زلزلہ آیا تھا نا تو اس ٹائم پہ میری بیٹی 1 سال کے لیے گئی بھی تھی، ایکسچینج پروگرام میں گئی بھی تھی، ایونٹس کے بعد گئی تھی امریکہ. تو وہاں پہ مطلب یہ رول ہے کہ آپ نے سر کور نہیں کرنا. کسی بھی اسکول کالج میں یہ رول نہیں تھا کہ آپ کو سر کور کرنا ہے. اور یہ گریڈ 12 میں اس کا ایڈمیشن تھا. او لیولز یہ کر کے گئی تھی لیکن یہ 12 گریڈ میں وہاں پہ ان کا ایڈمیشن ہوا تھا. تو جب یہ حادثہ ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، جو زلزلہ آیا تھا تو ہماری بیٹی نے، طیبہ رضا نام ہے اس کا، اور وہاں کے اخبارات میں بھی بہت سارے اس کے آئے تھے، خبریں آئی تھیں اس میں. تو وہاں کی تاریخ میں بتا رہے تھے لوگ کہ وہاں کی تاریخ میں نا یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس میں سب کو مطلب کیپ پہنوائی اور لڑکی لڑکا دونوں نے اپنے سر کور کیے، اور اس کے ذریعے اس نے کافی فنڈ ریزنگ کی. اور کیا کہتے ہیں، جو شاہ ولایت یہاں پہ کراچی میں اسکول ہے، شاہ ولایت پبلک اسکول، تو جو ہمارے امروہہ میں جو ہمارے جد آئے تھے 10ویں امام کی اولاد میں، امام سید حسین شاہ شرف الدین شاہ زاید، تو ان کا نام اس میں آیا ہے اسکول میں اور وہاں پہ. اور ماشاء اللہ سے اس نے بہت زیادہ فنڈ ریزنگ وہاں پہ کروائی، اور وہ ساری جو ہے نا اسکول کے نام کے بہاف پہ اس نے وہاں پہ وہ فنڈ دیا. تو ماشاء اللہ سے بہت ہم لوگوں کو خوشی ہوئی تھی. اور یہاں ایک دو اسکولوں میں، امام بارگاہ میں، جیسے جو وہاں سے متاثرین تھے تو ان کو یہاں پہ رکھا گیا تھا. تو ہم لوگ ان کی دلجوئی کے لیے اور جو بھی ہم کر سکتے تھے ان کے لیے ہم لے کے جاتے تھے. تو بہت ایک دلی خوشی ہوتی تھی کہ ہم اسی طرح کام آ رہے ہیں. اور رمضان کے دن تھے اور ہمیں مطلب کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، پہ بھی کپڑے بنانے کا، پہننے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا. ان بھائیوں کی تکلیف ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوئی، اور ابھی بھی ہوتی ہے. جب بھی وہ تاریخ آتی ہے تو وہ سارا ایسا لگتا ہے تازہ ہو گیا. لیکن بس اللہ سب پہ آزمائشیں ڈالتا ہے، اور بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ ہوا تھا. تو ابھی بھی جب یاد آتا ہے نا بہت بہت افسوس ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ سے بیٹی نے ہماری وہاں پہ نام روشن کیا، اپنے اسکول کا بھی اپنا بھی، کہ بہت ساری تھے اخبارات میں جو وہاں کی تصویریں وغیرہ آئی تھی. بہت اچھا لگتا ہے. ابھی ماشاءاللہ سے وہ بحرین میں ہے بیٹی ہماری، ماشاءاللہ شادی ہو گئی تھی. اور ابھی جو یہ سے پہلے جو پیش کری تھی تو پیچھے بیٹھ کے ان کا پوتا ہے، نواسا ہے کون، تو وہ بالکل مجھے لگ رہا تھا میرے نواسے جیسا لگ رہا تھا. ماشاء اللہ. چلے میں یہ ایک کلام پیش کر رہی ہوں. میں امام کی شان میں لکھا تھا. تو ابھی آپ کی اجازت ہے؟ ہاں جی، اللہ ضرور، ہم تو انتظار میں آتے ہیں. اور سب بہنوں کی اجازت سے میں سلام پیش کرنا چاہوں گی. اس کا مطلب ہے، ان کا چہرہ ہے کہکشاں صورت، ان کی چہرہ ہے کہکشاں صورت، اور کردار آسماں صورت، اور کردار آسماں صورت. ہو گیا دور جس سے ذوف نبی، ہو گیا دور جس سے ذوف نبی، دین پر بھی ہے صاحباں صورت، دین پر بھی ہے صاحباں صورت. بخش دے جو قطار اونٹوں کی، بخش دے جو قطار اونٹوں کی، واہ واہ. اے سخی بہرے بے قرار صورت، اے سخی بہرے بے قرار صورت. کشتی دین مصطفیٰ کے لیے، کشتی دین مصطفیٰ کے لیے، 14 معصوم بادباں صورت، 14 معصوم بادباں صورت. ابن ام البنی وفا کا خدا، ابن بنی وفا کا خدا ہے جری
میرے کارواں صورت سبحان اللہ ہے جلی سبحان اللہ میرے کارواں صورت ہے ہوں جو پروردگار کرب و بلا ہوں ہے جو پروردگار کرب و بلا دونوں عالم میں ارمغاں صورت دونوں عالم میں ارمغاں صورت المغفورت گو کے آسی ہوں بخش دے مولا گو کے آسی ہوں بخش دے مولا آپ کی دل میں ہے نہاں صورت آپ کی دل میں ہے نہاں صورت سکتے اکبر کے جاویداں ٹھہرے سکتے اکبر کے جاویداں ٹھہرے شہ کی غمخوار ہر جواں صورت شہ کی غمخوار ہر جواں صورت مسکرا کر خدو کو زیر کرے مسکرا کر خدو کو زیر کرے شہ کے اصغر صاحب بے زباں صورت سبحان اللہ اصغر ماشاء صاحب بے زباں صورت بہت شکریہ گھر لٹا کر بچا لے دین خدا گھر لٹا کر بچا لے دین خدا ابن زہرا ہے پاسباں صورت ابن زہرا ہے پاسباں صورت سبحان اللہ پہنے سجاد آہنی زیور پہنے سجاد آہنی زیور توق و زنجیر بیڑیاں صورت توق و زنجیر بیڑیاں صورت ساتھ مائیں پھوپھی برہنہ سر ساتھ مائیں پھوپھی برہنہ سر ہائے سجاد سار باں صورت ہائے سجاد سار باں صورت تیرا معصوموں کا ہے عکس جلی تیرا معصوموں کا ہے عکس جلی دیکھیں ہم مہدی زماں صورت امین دیکھیں ہم مہدی زماں صورت یہ مقتے کی عبادت ہے فرحت بے نوا فرحت بے اما جو پائے مراد فرحت بے اما جو پائے مراد مثل میسم ہو مدح خواں صورت مثل میسم ہو مدح خواں صورت ان کا چہرہ ہے کہ کشاں صورت اور کردار آسماں صورت اللہم صلی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلام بہت شکریہ. بہت شکریہ یہ تھی محترمہ فرحت عابد صاحبہ جو اپنا بہت ہی خوبصورت ہدیہ تبریک پیش کر رہی تھی تو ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ وفا اظہر صاحبہ نے خوش آمدید اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. کیسے ہیں سب؟ ماشاء شکر اللہ اللہ ٹھیک کا آپ آپ کے سنائیں منتظر آپ کے بہت شکریہ، بہت محبت. خوش رہیں سب، بہت دعائیں. جی آپ کی بالکل آپ بھی بہت آپ سلامت بھی رہیں ہاں، بہت شکریہ. جی تو آگے میں دعوت کلام دیتی ہوں محترمہ قدسی صاحبہ کو کہ وہ اپنا کلام پیش کرنا چاہیں کوئی. ہاں جی بہت جی شکریہ. جی میں تو کہتی ہوں ہر وقت بس استغفر اللہ ورد زبان بنا لی. آپ ہی اپنے نا فون کا والیوم اونچا کریں والیوم بڑھائیں گے والیوم تیز کریں اچھا اچھی آواز کم آ رہی ہے ہاں آواز کم آ رہی ہے میں ہاں آواز اب ہو گئی صحیح اب صحیح ہو گئی آواز ہاں جی ہاں جی اب صحیح. تو یہی میں کہہ رہی تھی کہ ہر وقت ہمیں استغفر اللہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے. جی آ، بالکل یہ سارے زلزلے تو ہماری زندگی میں بہت آئے ہیں لیکن یہ جو 18 زلزلہ ناقابل فراموش ہے. استغفر اللہ کہ میں تو سوچتی ہوں تو بس کام جاتی ہوں. یہ جی 8 تاریخ تھی اور میں کالج میں تقریباً 9 بجے میری کلاس تھی. میں کلاس لے رہی جی تھی پڑھا رہی تھی تو اچانک نا تو لڑکیاں ایک دم اٹھنے لگی نا. میں نے بڑی ہمت سے کام لیا حالانکہ میں تو خود کا ڈرتی ہوں. میں نے کہا اگر میں ڈر گئی اور میں نکل گئی کلاس ہے تو پتہ نہیں پیچھے کس طریقے سے یہ گرتی پڑتی آئیں گی
میں نے بڑا حوصلہ کیا, بڑے آرام سے میں نے کہا بچوں یہ پیچھے والے پنکھے بند کر دو. میں جس سائڈ پہ میں تھی میں وہ پنکھے بند کرنے لگی اور ان کو میں نے کہا تم لوگ ادھر کے پنکھے بند کرو, اور بڑے آرام سے نکلو. میں کھڑی ہو گئی, بڑے آرام سے ان کو میں نے نکالا. میں نے کہا اگر میں ہی چلی گئی تو وہ بھگدڑ بن جائے گی, تو خدا نہ خواستہ کچھ گر پڑ جائے اور مجھ سے کے سلسلے میں نہ بھی نقصان ہو تو ویسے ہی بھاگتے ہوئے نقصان ہو جائے چلتے ہوئے. تو راستے میں وہ ٹینس کی ٹیبل بھی پڑی ہوئی تھی لمبی, بچوں کا گزرنا بھی اتنا مشکل. خیر وہ چلی گئی آرام سے. پھر اگلے دن نا ایک بچی کو اتنا ارمان آیا, کہتی ہے میڈم آپ حالات کیا تھے اور آپ ہم سے پنکھے بند کروا رہی تھی. میں نے کہا بچی خود بھی تو بند کر رہی تھی نا, تو اگر میں بھاگ جاتی تو کا کیا حال ہوتا. تو مجھے اس بچی کی ابھی تک یاد آتی ہے کہ کیوں میڈم نے ہمیں کہا کہ پنکھے بند کرو, ہم نکلنے کو کہتی نا. تو خیر بہرحال ایک شہر آشوب ہے جو کہ قطعات صورت میں 2 قطعے ہیں. شہر آشوب اسے کہتے ہیں, پتہ ہوگا آپ کو شہر آشوب جو بھی ہے. تو یہ اسی زمانے کی بات ہے, یعنی اس دن کی جس دن یہ مسئلہ آیا تھا اس دن میں نے یہ لکھا تھا. استاد میرے ملک پہ یہ کیسی پڑی ہے, استاد میرے ملک پہ یہ کیسی پڑی ہے, گویا قیامت کی ایک کڑی ہے, گویا کہ قیامت کی ہی ایک کڑی ہے. اور پیاسے ہیں تنے خستہ ہیں لاشیں ہیں جا بجا, پیاسے ہیں تنے خستہ ہیں لاشیں جا بجا, کرب و بلا ہے اور مصیبت کی گھڑی ہے, کرب و بلا ہے اور مصیبت کی گھڑی ہے. ظاہر ہے جو لوگ زندہ بچ گئے تھے کوئی پیاسے تھے, کوئی زخمی تھے, کربلا کی حالات میدان کربلا میں زخمی. اچھا ایک یہ کہتا ہے یہ کہ گویا کہ میں نے ان کی ترجمانی کی ہے بچوں کی. سر پر میرے تنا تو ہے بے درد آسماں. آواز صحیح ہے, آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آواز آ رہی ہے. سر پر میرے تنا تو ہے بے درد آسماں, لیکن اجل نے چھین لیا مجھ سے سائباں, لیکن اجل نے چھین لیا مجھ سے سائباں. کتنے ہی ہاتھ تھامنے مجھ کو بڑے تو ہیں, کتنے ہی ہاتھ تھامنے مجھ کو بڑے تو ہیں, ممتا بھری آغوش مجھے کیا ملے گی وہاں, ممتا بھری آغوش مجھے کیا ملے گی وہاں. یہ تو تب میں نے لکھا تھا, اور آج میں نے آج کی یہ 2-4 اشعار کہ سب خاک کر دیا تھا بھوچال نے ایک پل میں, سب خاک کر دیا تھا, زلزال بھی کہہ سکتے ہیں, سب خاک کر دیا تھا زلزال نے ایک پل میں, ایک دم سے سو گئے تھے وہ چادر اجل میں, ایک دم سے سو گئے تھے وہ چادر اجل میں. کیونکہ ایسا زلزلہ تو سنبھلنے ہی نہ دیا, موقع ہی نہ ملا کہ کچھ تو سنبھلے نہیں, ایک ہی سیکنڈ میں اللہ معافی دے. تو ایک دم سے سو گئے تھے وہ چادر اجل میں. جینے پہ زندگانی معذور ہو گئی تھی, کچھ لوگ جو جیے کی بھی کیا زندگی تھی, جینے پہ زندگانی معذور ہو گئی تھی, جو بچ گئے محتاجی مقدور ہو گئی تھی, جو بچ گئے محتاجی مقدور ہو گئی تھی. اور زیرے زمین گئے جو زیرے زمین گئے جو بس مغفرت ہو ان کی, یہ دعا ہے کہ زیرے زمین بس مغفرت ہو ان کی, بس ماندگان رشتے بس خیریت ہو ان کی, بس ماندگان جو ہے بس ماندہ جو ہے رشتے بس خیریت ہو ان کی, بس ماندہ جو ہے رشتے بس خیریت ہو ان کی. بچے یہ 2-4 اشعار تھے
جی ماشاء اللہ. اچھا جی، کیا کوئی غزل بھی پیش کی جائے؟ پیش کریں. جی ہیلو، جی جی بالکل پیش کریں. غزل کیا کروں؟ یہ چیز کیا ہے نا، میں سامنے کھول کے رکھتی ہوں پھر. اچھا جی چلیں، اب جو سامنے آ گئی. دوست تجھے یہ بات بتانی ہے. آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی آ رہی ہے. اے دوست تجھے میں نے یہ بات بتانی ہے کہ ربط دل و جان یہ ریت پرانی ہے. ربط دل و جان ریت پرانی ہے. رک سکتا ہے روزے سے سیلاب ہو گر جاری. رک سکتا ہے روزے سے سیلاب ہو گر جاری. رک سکتی نہیں لیکن آنکھوں کی روانی ہے. رک سکتی نہیں لیکن اور جی دیکھو نہ مجھے للہ دزدیدہ نگاہوں سے. دیکھو نہ مجھے للہ دزدیدہ نگاہوں سے. اغیار نہ پا جائیں سربستہ کہانی ہے. اغیار نہ پا جائیں سربستہ کہانی. اور یہ اگلا شعر کے ہم بوہے حوادث میں ہم ہو گئے گم اتنے. ہم بوہے حوادث میں ہم ہو گئے گم اتنے. اپنا نہ پتا باقی نہ کوئی نشانی ہے. اپنا نہ پتا باقی نہ نشانی ہے. اور جی بازار محبت کا سودا ہی نرالا ہے. بازار محبت کا سودا ہی نرالا ہے. ارزاں ہے علم اتنے تسکی کی گرانی ہے. ارزاں ہے علم اتنے تسکی کی گرانی ہے. اور کوئی نہ سنے نالا اور کوئی شکایت بھی. کوئی نہ سنے نالا اور کوئی شکایت بھی. ہر ایک یہی کہہ دے یہ بات پرانی ہے. ہر ایک یہی کہہ دے کیا کہنے. اور جی آخری شعر ہے. بہت عمدہ کیسے ماشاء ہو اللہ. مفر تجھ کو کیسے ہو مفر تجھ کو ناداں نہ بنو تجھ سی. اچھا کیسے ناداں نہ ہو بنو مفر خود تجھ سے. کو رسو رہے دنیا تو ہر طور نبھانی ہے. رسو رہے دنیا تو نبھانی ہے. جی بہت شکریہ. واہ 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 بہت ماشاء اللہ کلام بہترین کلام پیش کیا. بہت شکریہ. جی بہت خوبصورت ماشاء اللہ کلام اور بہت گہرے جذبات کا بہت اظہار کر رہے گہرائی اور اس میں بہت معیاری کلام پیش کیا ماشاء اللہ. ہیں. بالکل بالکل. یہ تھی محترمہ قدسی صاحبہ یا قدسی صاحبہ. جی بہت شکریہ آپ کا. تو آگے میں ملتمس ہوں محترمہ. جی 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 بھی تھی میں کبھی. کیا کہہ رہی ہیں؟ اب بھی آواز کٹ جاتی ہے آپ کی. اچھا تو اس کا مطلب ہے پوری غزل آواز کٹی ہوگی. نہیں اس میں آواز وہ تو آپ پڑھ رہی تھی سب سنائی دے رہا تھا. اچھی اب بھی آواز. آپ کی آواز کٹی ہے. پہلے تو صحیح آ رہی تھی. کیا کہہ رہی ہیں دوبارہ کہہ دیں. وفا صاحبہ کیوں نہیں پڑھ رہی؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ وفا صاحبہ وفا صاحبہ کو میں انہیں کو دعوت دینے جا رہی ہوں. جی وفا اظہر صاحبہ آپ اپنا کلام پیش کریں. بلائیں گے تو ضرور پڑھوں گی. ہاں کیوں جی نہیں ان کا تو انتظار رہتا ہے خواتین کے محفل میں ماشاء اللہ. بہت تو شکریہ. آج 8 اکتوبر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا 2005 میں اور بہت شدت کا آیا تھا. اگر اس حوالے سے آپ اپنا کوئی خیالات کا اظہار کرنا چاہیں اور ساتھ اپنا کلام پیش کریں. جی سب سے پہلے تو السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام. اور یہ میں سن رہی تھی میرے ذہن میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی کسی ٹاپک پہ ہے آج. تو لیکن یہ کہ واقعی جب میں سن رہی تھی تو بالکل مجھے یاد آیا کہ
بہت شدید قسم کا زلزلہ تھا، اور اس طرح کا زلزلہ تھا جس کی دہشت بہت، مطلب جسے کہتے ہیں آپ دیکھیں کتنے برس بیت گئے ہیں تو مدتوں یاد رہنے والی، انسان بالکل 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 اور جگہ جگہ وہ سبھی کو معلوم ہے ایسی ایسی کہانیاں اور ایسے ایسے جی عبرت جی ناک واقعات بھی دیکھنے کو اور سننے کو ملے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ، بہت کچھ تو نہیں ہے کہنے کے لیے، کیونکہ یہ تکلیف اور خوف اور دکھ کی ہی بات ہے کہ کسی بھی واقعے کے ساتھ، اچھا واقعہ ہو، خوشی کی بات ہو تو خوشی کے احساسات جنم لیتے ہیں، وہی چیز یاد آتی ہے. دکھ کی بالکل بات ہو تو بہت سارے دکھ، بہت ساری تکلیفیں یاد آتی ہیں. تو بس دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین اور بے شک ہم بہت گناہ گار قوم ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے. بس آپ بالکل ابھی آپ صحیح کہہ رہے تھے، استغفار ہی کرنا چاہیے، اور وہ تو لازم ہے، اور اس دور میں تو بہت زیادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے اور گناہ معاف کرے. تو بس یہی ایک دعا ہے جو ہر وقت ہوتی ہے، اور خود بھی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بالکل ہمیں ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، بے اور شک اپنے لیے ہمیشہ درخواست کرتی ہوں کہ یاد رکھیے زندگی گا. بہت چھوٹی ہے. صحیح جی بالکل بالکل، بات. اس لیے ہوتا ہے دو چار گھڑی جہاں بھی خوشی کے بالکل اچھے خوشی. دیکھیں الفاظ ہی ہیں. ہمارا تعلق جب لفظوں سے ہے تو یہ لفظ ہی ہوتے ہیں جو کسی کو خوش کر دیتے ہیں، کسی کے دل پہ مرہم رکھ دیتے ہیں، اور ہاں یہ لفظ ہی ہوتے ہیں جو کسی کے دل کو جلا دیتے ہیں، بالکل. دل میں زخم ڈال دیتے ہیں، دکھ یہ دیتے لفظ ہیں. اتنے خطرناک ہے کہ جدائی ڈال دی انسان نے. جی بالکل 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 ایسے ہی ہے. تو ہم تو پاسبان ہیں نا، تو جی ہاں ہمیں اپنے لفظوں کی حرمت بھی رکھنی ہے. ہاں اور جی. ادب دان جو لوگ ہیں ان سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ لفظ کی قیمت اور لفظ کی حرمت کیا ہے. بالکل بالکل. تو بہت شکریہ آپ کی محبتوں کے لیے. اب آپ کی اجازت سے ایک تازہ چھوٹی سی بہر کی ایک غزل، اور میں نے اس کا نیا ترنم ایجاد کی ہے، ہاں ہاں اجازت ہو ضرور تو سناؤ. ضرور ضرور. جی جی مطلع سے. جس نے پوچھا سراب کیا ہوگا، جس واہ. نے پوچھا سراب کیا ہوگا، وہ میرا ہم رکاب کیا ہوگا، واہ 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 جس نے ماشاء اللہ. پوچھا سراب کیا ہوگا. واہ واہ. بہت شکریہ شرر سے. بے ثمر موسموں کے دامن میں، بے ثمر موسموں کے دامن میں، کوئی کھلتا گلاب کیا ہوگا. واہ واہ ہوگا، واہ واہ بہت واہ. بہت خوب کوئی بہت خوبصورت. کھلتا گلاب کیا ہوگا. زندگی ہے سوال الجھا ہوا، زندگی ہے سوال الجھا ہوا، موت اس کا جواب کیا ہوگا، موت اس کا جواب کیا ہوگا. آنکھ جو پانیوں میں ڈوب گئی، واہ واہ. آنکھ جو پانیوں میں ڈوب جو گئی.
پانیوں میں ڈوب گئی، بچ گیا کوئی خواب کیا ہوگا، واہ بچ گیا کوئی خواب کیا ہوگا، رنجو غم ہجر اور تنہائی، رنجو غم ہجر اور تنہائی، اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہوگا، ایسے ملک عذاب کیا اس ہوگا. سے بڑھ کر عذاب کیا ہوگا، مر بھی جائیں سکون کی خاطر، مر بھی جائیں سکون کی خاطر، نہ مٹائے اضطراب کیا ہوگا، نہ مٹائے اضطراب کیا ہوگا، اور مقطع سے مقطع اول، جس کا پایا نہیں صلہ کوئی، جس کا پایا نہیں صلہ کوئی، اس وفا کا ثواب کیا ہوگا، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وفا کا ثواب کیا ہوگا، مقطع ہے، گر نہیں سہیل بے وفائی بھی، گر نہیں سہیل بے وفائی بھی، تو وفا کا نصاب کیا ہوگا؟ ہوگا، بہت عمدہ بہت عمدہ، کیا تو کہہ رہی ہیں؟ وفا کا نصاب کیا ہوگا، بہت خوب. جس نے پوچھا سراب کیا ہوگا، وہ میرا ہم رکاب کیا ماشاء اللہ، ہوگا. بہت شکریہ آپ کی بہت عمدہ سماعتوں بہت کے عمدہ، لیے، ماشاء اللہ. دھیمے دھیمے سروں میں بڑی خوبصورت غزل کہہ رہی ہیں، ماشاء اللہ. بہت شکریہ، بہت پھر شکریہ. غزل تھی. بہت شکریہ آپ کا، یہ بہت ہی خوبصورت اور مترنم غزل اور خوبصورت بہت شکریہ، لہجے میں تھینک یو سو ہماری مچ. پیاری وفا اظہر صاحبہ بہت سلامت رہیے. بہت پیاری، ماشاء اللہ. ماشاء بہت اللہ. شکریہ، خوش رہیں، سلامت رہیں آپ. تو اب ہم آتے ہیں صدر صاحبہ کی طرف اچھا کہ وہ اپنا خوبصورت جی اور مترنم کلام بھی پیش کریں اور بالکل پروگرام بالکل. کو کنکلوڈ بھی کریں. تو اچھا اختتامیہ کی طرف چلتے ہیں. جی جی، بہت شکریہ روبینہ، بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. بہت اچھے سے نظامت کر رہی ہیں، سب کو بہت اپریشیٹ کر رہی ہیں. اور اکتوبر کے اوپر 8 اکتوبر پہ بھی بہت اچھی اسپیچ آپ نے دی، اور محترم ساری شاعرات نے بھی بڑے اچھے کلام پیش کیے. تو کچھ چھوٹی سی میں بھی پیش کرتی ہوں جی کہ 8 اکتوبر 2005 یہ وہ دن تھا جب زمین ہلی، صرف پتھر نہیں دل بھی لرز اٹھے، چند لمحوں میں بستیاں مٹی کا ڈھیر بن گئیں، اسکولوں میں علم کے چراغ بجھ گئے، خوشیوں کے آنگن ویران ہو گئے،
زلزلے کی شدت 7.6 تھی، مگر اس کے زخم آج بھی دلوں پر تازہ ہیں. ہزاروں زندگیاں مٹ گئیں، لاکھوں خواب ملبے میں دب گئے، اور لیکن اس تباہی نے ہمیں ایک سبق دیا کہ قومیں آزمائش میں بکھرتی نہیں ہیں بلکہ ابھرتی ہیں. آج ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں نہ صرف غم کے لیے بلکہ ان بہادر ہاتھوں کو سلام کرنے کے لیے جنہوں نے ملبے میں امید تلاش کی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر آفت سے محفوظ رکھے اور مشکل وقت میں ہم اس قوم کا کام آئے، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھے. اور بہت بہت ہلاکتیں ہوئی، گھر تباہ ہوئے. اللہ تعالیٰ جو نقصانات ہیں وہ تو بھرپور ہو جاتے ہیں، زندگی میں کر لیتا انسان زندگی ہو تو، لیکن جن کی زندگیاں چلی گئیں ان کے لیے تو عمر بھر کا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر دے، اور میں چاہتی ہوں کہ ان کو اللہ پاک ایسی جزائے خیر دے اور بہت اجر عظیم ان کو نصیب فرمائے، اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے، اس کی استقامت کے لیے بہت دعائیں. بہت شکریہ، اتنا ہی کہنا تھا. بہت خوبصورت الفاظ، بہت شکریہ آپ کا. جی اب میں نا ایک غزل ہی پیش کرتی ہوں، وہ کچھ کی ردیف آئی تھی تو اس کی سنا دیتی ہوں. ردیف کچھ. ہاں رکھتے ہیں طرزِ عجب گلفام کچھ، رکھتے ہیں طرزِ عجب گلفام کچھ، صبح کچھ ہے اور ہے وہ شام کچھ، رکھتے ہیں طرزِ عجب گلفام کچھ. نرم ہو جائے اگر لہجہ تیرا، نرم ہو جائے اگر لہجہ تیرا، نرم ہوگی سختی الزام کچھ، نرم ہوگی سختی ایام کچھ. اعتدال زندگی صد آفری، اعتدال زندگی صد آفری، کچھ خوشیاں ہیں کچھ خوشیاں اور ہیں آلام کچھ، کچھ خوشیاں اور ہیں آلام کچھ. عہد تھا ہرگز نہ ملنے کا مگر، عہد تھا ہرگز نہ ملنے کا مگر، پھر نکل آیا ہے ان سے کام کچھ، پھر نکل آیا ہے ان سے کام کچھ. الفت پہ ہم تو مجھ کو بخش دی، الفت پہ ہم تو مجھ کو بخش دی، اور بھی اے زندگی انعام کچھ، اور بھی اے زندگی انعام کچھ. میرے ہر شکوے پہ اس نے آخرش، میرے ہر شکوے پہ اس نے آخرش رکھ دیے، میرے ہی سر الزام کچھ، رکھ دیے میرے ہی سر الزام کچھ. اے منور یہ غزل بھی خوب ہے، اے منور یہ غزل بھی خوب ہے،
कुछ है इसमें शायरी इल्हाम, कुछ है इसमें शायरी इल्हाम, कुछ रखते हैं तर्ज़े अजब गुलफाम, कुछ सुबह कुछ है और है वो शाम, कुछ रखते हैं तर्ज़े अजब गुलफाम, कुछ। बहुत शुक्रिया, आपकी समाप्त हो बहुत बहुत महफिल को चार चांद लग गए हैं आपकी आवाज से। नहीं, गले खराब ना, गला ही नहीं सही। गजल का हुस्न बढ़ जाता है जब वो तरन्नुम में पड़ी जाए। काश के मुझे भी आ जाए। नहीं, आपको वैसे ही अच्छा लगता है, ठहरा ठहरा लहजा माशाल्लाह, और बहुत ही इम्प्रेस होते हैं हम लोग आपकी इससे। बहुत अच्छा तरीका है आपका, बस अपना अपना स्टाइल और हर स्टाइल उन पे सूट करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत चाहती हूँ, काफी लेट हो गई, मार्केट में फंस गई थी, देर हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाह रही थी ये नशिस्त को, इसलिए मैंने लेट ही ज्वाइन कर लिया, आते से ही ज्वाइन किया। काफी खवातीन कुछ नई नजर आ रही हैं, आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे। मैं समीना कमर, इंडिया, भोपाल से। जी 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 जी, अपना तारुफ करवा दें सबको। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करवाइए तारुफ। जी जी जी, मैं समीना कमर, भोपाल, इंडिया से। जी जी, आपकी जी शुक्रिया बहुत बहुत। आज के सदर कौन है अपने यहाँ? ये मुनव्वर जहां आसिफ है। अच्छा अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत का जहां। मैंने सबको सदर बना दिया आज। सब सदर है। काफी कम मेंबर दिख रहे हैं आज, क्या बात है? आज तो खवातीन का था। हाँ जी, खवातीन अच्छा का चले जी पढ़ के चले जी जी। क्या आप सबका कलाम हो चुका है? मैंने सबसे महरूम हो गई हूँ सुनने से। जी जी, आप पेश आप कीजिए। जी आप पेश कीजिए कलाम। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आपकी इजाजत। जनाब सदर मोहतरमा से इजाजत। हाँ जरूर, अल्लाह, आप खुद सदर है भाई। नहीं बुजुर्ग बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों की तो इजाजत जरूरी होती है। बिल्कुल। बहरहाल एक गजल आप लोगों को नजर करती हूँ आपकी मोहब्बतों के हवाले। गजल का मतलब यूं है कि हमी ने खुद मिटा डाला, हमी ने खुद मिटा डाला गुरूर अपना, अना अपनी। हमी ने खुद मिटा डाला गुरूर अपना, अना अपनी, के हस्ती को मिटा के रंग लाती है हिना अपनी, के हस्ती को मिटा के रंग लाती है हिना अपनी। आवाज आ रही है बराबर मेरी? बहुत बहुत अच्छी आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है जी। और शेर है कि न राहों से शनासाई, न मंजिल का पता अपनी, न राहों से शनासाई, न मंजिल का पता अपनी, ये किन रस्तों पे लाई है जरा सी एक खता अपनी, ये किन रस्तों पे लाई है जरा सी एक खता अपनी। बहुत शुक्रिया। जिसे अपना कहा हमने वो हमसे रूठ जाता है, जिसे अपना कहा हमने वो हमसे रूठ जाता है, हमें नाराज आए है हमारी ही वफा अपनी, हमें नाराज आए है हमारी ही वफा अपनी। नए रिश्ते बनाने में, बहुत शुक्रिया, नए रिश्ते बनाने में बहुत मोहतात रहती हूँ, नए रिश्ते बनाने में बहुत मोहतात रहती हूँ, खता कोई करे लेकिन वो लगती है खता अपनी, खता कोई करे लेकिन वो लगती है खता अपनी। बहुत शुक्रिया। और शेर देखें कि तिलिस्मे हुस्न है कोई न कोई रूप का जादू, तिलिस्मे हुस्न है कोई न कोई रूप का जादू, जमाने को लुभाती है न जाने क्या अदा अपनी। बहुत शुक्रिया। और दुआ जिसको भी दी हमने,
دعا جس کو بھی دی ہم نے محبت اس نے پائی ہے، دعا جس کو بھی دی ہم نے محبت اس نے پائی ہے، ہمیں کو ہی نہیں لگتی نہ جانے کیوں دعا اپنی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ ہمیں کو ہی نہیں لگتی نہ جانے کیوں دعا اپنی، نہیں پابند ہوتے جو محبت کی نمازوں کے، نہیں پابند ہوتے جو محبت کی نمازوں کے، انہیں بھی چاہیے ہے آج کل پوری جزا اپنی، انہیں بھی چاہیے ہے آج کل پوری جزا پوری اپنی، جگہ اپنی، واہ واہ کیا کہنے۔ جو جتنا خوبصورت ہے وہ اتنا ہی ہے لا حاصل، جو جتنا خوبصورت ہے وہ اتنا ہی ہے لا حاصل، قمر کو دور سے تکنا یہی ہے اب سزا اپنی، قمر کو دور سے تکنا یہی ہے اب آپ سزا نے بڑا اچھا اپنی۔ سنبھال کے اپنا نام نا، جی تخلص جی بہترین جی بہترین۔ ہاں جی پھر سے بہت پڑھے اس کو، شکریہ۔ نقطے کو پھر سے پڑھے۔ جو جتنا خوبصورت ہے وہ اتنا ہی ہے لا حاصل، لا جو حاصل، جتنا خوبصورت ہے وہ اتنا ہی ہے لا حاصل، قمر کو دور سے تکنا یہی ہے اب سزا اپنی۔ بہت نوازش، بہت آپ جیسے بزرگ اور خبر نام ہے۔ اچھا قمر آپ جی بتائیے، آپ کو تکنا ہے یا چاند کو تکنا؟ جی میرا نام سمینہ قمر ہے۔ آپ جی نے جی جی قمر اصل میں میری ولدیت ہے، اور اسی جی کو میں ایز اے تخلص استعمال کرتی ہوں تاکہ میرے والد کا نام زندہ رہے میرے ساتھ جی میں ماشاء آگے اللہ، بہت تک۔ اچھی بات، واہ واہ، بہت خوب۔ بہت خوبصورت۔ سلامت رہیں، بہت اچھا کلام پیش کریں گی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت خوب۔ اور آپ بہت کا شکریہ۔ جذبہ بھی قابل قدر ہے جو اپنے والد کے ہاں ساتھ منسوخ کیا آپ نے، وہ بھی ہاں بہت خوبصورت۔ جی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو یہ اعزاز جی بخشتے ہیں کہ وہ ان ہاں، کی یاد نعت کے رکھیں ساتھ ان کو، زندہ یہ رہے۔ بڑی ہاں جی ہاں بالکل، کیونکہ سعادت برکتیں مندی تو ہے۔ ساری انہی کی ہوتی ہیں، بس ہم لوگ سمجھتے کچھ کم ہے، جی جی ہماری بس اچھی میں اولاد تو صدقہ جاریہ ہوتی ہے نا۔ بالکل۔ جی میرے اپنے کاروبار کا نام بھی میں نے اپنے والد کے نام سے رکھا ہے۔ میں ایک انٹرپرینیور ہوں، میری اپنی ایک کمپنی ہے الہلال انٹرپرائزز کے نام سے، ہربل ہیلتھ اینڈ پرسنل کیئر پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ ہے میری، تو ہلال کا مطلب بھی وہی ہے، تو میں نے اس کو بھی انہی سے منسوب کر کے اپنے کمپنی کا نام رکھا ہے ہلال۔ ماشاء اللہ، جی بہت خوب۔ بہت بہت خوشی ہوئی آپ کی یہ ساری باتیں سن کے اور آپ سے مل کے، اور آپ کے جذبوں کی ہم قدر کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، اور ہمیں اچھا لگا کہ آپ ہمیں جوائن کرتی ہیں، اور پہچان ہوئی ہماری بہت اچھے لیول کی طرح کے، اچھے طریقے سے اور اچھی شخصیت کے ساتھ۔ تو جی ماشاء اللہ آپ شکریہ آتی آپ رہے، نے، ہماری محفلیں سجاتی رہی، اسی طرح سے رونق رہے گی۔ بالکل انشاءاللہ، بالکل، اسی لیے تو میں نے سوچا کہ نہیں لیٹ ہو گئی ہوں تو، لیکن پھر بھی میں نے کہا اگر ابھی چالو ہوگی تو میں جوائن کر سکتی ہوں۔ نہیں نہیں، بہت اچھا لگتا ہے، سب کے ساتھ میں سیکھنے کے لیے ملتا ہے، سب سے سب کے بہت خیالات بہت سننے ملتے ہیں، ان سے کافی کچھ چیزیں سیکھنا اچھا لگتا ہے۔ آپ لوگ تو کافی پرانے ہیں، میرا تو بہت ہی الگ مسئلہ ہے شاعری کے معاملے میں، کہ میں لکھتی تو لڑکپن سے ہوں، جب میں 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی، لیکن ہمارے زمانے میں تو شاعری کرنے کا بتانا بھی شرم کا موضوع تھا کہ ارے یہ شاعری کرتی ہیں، اور دوسرے گھر کا ماحول دیندار اور حافظ، ابا حافظ، تو یہ کہنے میں بڑا لحاظ ہوتا تھا کہ ہم کچھ لکھتے بھی ہیں تو چھپا چھپا کے رکھ دیتے تھے لکھ کے، اور جو شروعاتی شاعری تھی وہ تو پتہ نہیں کہاں کس ردیوں میں بیچاری بک گئی، گم گئی، تو وہ سارا مواد تو ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی میں نے 95 سے جو لکھا اس کو میں نا اپنے پاس میں نا محفوظ کیا ہوا ہے، اپنی ڈائری میں لکھتی رہی،
اور مضامین بھی لکھتی ہوں میں، ٹاپکس کے اوپر میں بھی اخبارات میں چھپتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو جی ہر اس میں نثری بھی لکھتی ہوں، اور غزل گو تو زیادہ ہے، غزل گو شاعرہ ہوں تو وہ زیادہ ہے میرے پاس میں. ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی صحبت میں کافی کچھ سیکھ جاؤں گی. اور جب آئیں گے نا تو کلام ہوتے چلے جائیں گے، بک آ جائے گی پھر. اور یہ ہوگا. جی ہاں بالکل تیاری چل رہی ہے، کتاب ابھی شائع نہیں ہوئی ہے. وہ میں سوچ رہی تھی میں خود ہی لکھ لوں، لیکن میری مصروفیت ایسی ہے کہ اب وہ کسی کو ہائر کرنا پڑے گا لکھوانے کے لیے، تبھی وہ ترتیب ہو پائے گی. جی بالکل بالکل. اور ہمیں انتظار رہے گا آپ کی کتاب کا. جی بالکل انشاءاللہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کی جائے گی وہ کتاب بھی. انشاءاللہ. میری بھی میری بھی ایک کتاب تو 2014 میں آ گئی تھی. اچھا ماشاءاللہ. جی سبیل شفاعت اس کا ٹائٹل ہے. اور جو اس کا ڈیزائن تھا سارے ورک کا، تو وہ میرے بیٹے نے بنایا تھا. بڑا بیٹا ماشاءاللہ بنایا تھا. اور کمپوزنگ میں نے خود کی تھی. واہ. جی اب یہ کہ اللہ سے دوسری کلام کے لیے کافی کلام جمع ہے. الحمدللہ مرثیہ بھی لکھا ہے. جی تو بس آپ کی ایک ہی کتاب ہے؟ جی ابھی تو ایک ہی ہے، لیکن ابھی دوسری آپ کہاں ہوتی ہیں؟ کراچی میں ہوتی ہیں؟ جی جی میں کراچی میں ہوں. کراچی میں سینٹر ہے سمجھے شہر کا، رضیہ سوسائٹی، اولڈ رضیہ سوسائٹی. اچھا میں بھی کراچی سے ہی ہوں. جی جی یہاں پہ ہے. دسمبر میں آؤں گی تو ملاقات کروں گی آپ سے انشاءاللہ. جی جی بالکل. ابھی میں وہ تبسم آئی ہوئی ہیں. ہاں تبسم آئی ہوئی. جی تو ملاقات ہوئی آپ کی؟ جی جی میری بات ہوتی ہے ان سے پرسنلی بھی. جو ان کا نمبر ہے اس پہ پرسنل نمبر پہ بھی بات ہو رہی تھی، لیکن میں نے تصویریں دیکھی تھی زیبی عامری کے ساتھ. کبھی گئے بھی تھے مئی میں نا. جو بیٹا ہے جس نے ٹائٹل پیج بنایا تھا تو فل برائٹ اسکالرشپ پہ وہ گئے ہوئے تھے ماسٹرز کرنے. اچھا. جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے انہوں نے کیا تھا ماسٹر. تو ان کی کانوکیشن میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے، تو اس سے پہلے میں بات کر رہی تھی ان سے کہ ہم آئیں گے انشاءاللہ تو دیکھیں ملاقات ہو سکے مولا کروا دیں. لیکن وہ چونکہ وہاں تو اتنا بڑا ملک ہے کہ ایک شہر سے وہاں تو نا ایک سٹی سے دوسری سٹی جانے میں 3-4 گھنٹے جہاز بہت زیادہ مطلب ٹائم لگتا ہے ہم لوگوں کو. بہت ٹائم کم ٹائم کے لیے ہم لوگ گئے تھے، لیکن ماشاءاللہ سے کافی گھومے ہم. ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں اوپر ہم گئے تھے. وہ فل برائٹ کی وجہ سے نا بہت اچھا پروٹوکول سب کچھ ہمیں ماشاءاللہ سے ملا تھا. تو بس دعا کریں آپ نیو یارک آئی؟ جی نیو یارک گئے تھے ہم لوگ. اور ورلڈ میں ٹریڈ وہاں پہ سینٹر. ہوتی ہوں. اچھا وہی ہیں آپ. چلیں میں انشاءاللہ. ہمارا ویزا تو ویسے 5 سال کا لگا تھا، لیکن اب انشاءاللہ اللہ میاں ان کی جاب کرا دے وہاں پر بیٹے کی. اور جب سے مطلب آئے ہیں تو اس کے بعد پوری دنیا میں ہی تقریباً ایسے حالات ہو گئے کہ جاب مارکیٹ نا بہت ڈاؤن ہو گئی ہے. جی جی. تو بس دعا کریں اللہ میاں سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور ساتھ ہمارے بچوں کے لیے بھی آسانی ہو. آمین آمین آمین. بس سب کامیاب ہو پروردگار جو پڑھ رہے ہیں. جی جی تو اس کے ساتھ ہی پھر ہم آج کا پروگرام اپنا اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. کل کا پھر پروگرام ہے. تو انشاءاللہ آپ سب سلامت رہیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور السلام ہم سب السلام علیکم. اپنے اپنے گھروں میں. وعلیکم